السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان میں اس دفعہ ہم نے کیا تھا ڈیسائیڈ کہ بھئی یہ اخلاقیات کے باب میں سے ہم کچھ چیزیں دیکھیں، وہ جو اعمال ہیں یا 10 بڑی جو چیزیں جو کرنی چاہیے ہمیں اور قرآن پاک سے وہ ثابت ہوتی ہیں اور جن سے ہم اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا پڑھیں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور میرا اس کے اندر تھوڑا سا تھا کہ میں اس کو اس طرح سے نہیں کروں کہ وہ 40 منٹ یا 45 منٹ میں ہی بولتا رہوں، اس میں کچھ نہ کچھ سوال جواب، کیونکہ ہم لوگ بھی کچھ نہ کچھ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں تو ہمیں تھوڑا بہت آئیڈیا ہے، تو میں اٹس مور لائک انٹریکٹیو سیشن کہ بھئی میں سوال بھی کروں اور پیچھے جواب بھی دیں اور پھر اس کو مطابق ہم کرتے ہوئے چلیں، تھوڑا بہت گروپ ڈسکشن کے انداز میں۔ تو اس میں اخلاقیات کے جو بنیادی چیزیں ہیں کہ عمل صالح ہیں کون کون سے، اور اس میں ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کس طرح سے کرنے ہیں، اور اگر نہیں کرنے تو اس سے کیا ہوگا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہم مطلب آج کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے اندر۔ تو میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جب ہم آ رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں 2 چیزیں بتائی گئی ہیں، 2 چیزیں کون سی بتائی گئی ہیں جس کو نجات کا ذریعہ کہا گیا کہ اگر ہم مسلمان یا کوئی اور بھی لوگ جو مذہب پہ عمل کرتے ہیں، جس میں اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں، باقی سارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ 2 بنیادی چیزیں ہیں، اور وہ 2 بنیادی چیزیں کون کون سی ہیں یہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ میں دوبارہ کہہ دوں کہ یہ تھوڑا سا گروپ ڈسکشن کی طرح سے ہم انشاءاللہ کریں گے، جس میں میں سوال بھی کروں گا اور کسی کو جواب آتا ہے تو وہ جواب بھی دے گا، تو اور اس کو مزید ہم اسی طرح سے آگے لے کے چلیں گے۔ تو اخلاقیات ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 2 چیزیں جو ہے نجات کا ذریعہ ہیں وہ کون سی ہیں؟ ایمان اور عمل صالح۔ ویری گڈ۔ تو ایمان ایمان لانے کے بعد جو سب سے بڑا تقاضا ہے وہ عمل صالح کا ہے، اور عمل صالح کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اور دین کا مطالبہ، اہم ترین مطالبہ وہ کیا ہے؟ تزکیہ اخلاق، یعنی کہ اس کے معنی کیا ہے کہ انسان خلق اور خالق، یعنی کہ جو جس نے مجھے خالق کیا ہے جو خدا ہے، اور خالق وہ، اور جو خلق جو اس نے مخلوق بنائی ہے، ان کے ساتھ دونوں سے متعلق جو میرے عمل ہوتے ہیں میں نے ان کو پاکیزہ بنانا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو عمل صالح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ ساری شریعت جو ہے وہ بیسیکلی کس وجہ سے دی جاتی ہے کہ اس کی بنیاد یہی ہے کہ میرا جو تعلق لوگوں کے ساتھ ہوگا، میرا جو تعلق خدا کے ساتھ ہوگا، جو اب میں اعمال کروں گا، اس میں نے اپنی اس چیز کو پاکیزہ بنانا ہے۔ اور اس میں قرآن بالکل واضح ہے، اور اس میں بالکل بہت جگہ پہ آیا ہے، لیکن یہ سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے اس میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس کے برخلاف جو مومن ہو کر اس کے حضور آئیں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ہے ان کا جو پاکیزگی اختیار کریں گے۔ یعنی پاکیزگی تزکیہ ہر چیز میں مقصود ہے ایک سچے مومن سے۔ اور یہی وہ اعمال ہیں، یعنی عمل صالح ہیں، جن کو آپ فضائل اخلاق بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے مقابل میں کیا ہے کہ اگر یہ عمل صالح نہیں کیے جائیں گے، یا اس کے اس کے برعکس کچھ کیا جائے گا، تو اس کو رذائل کہتے ہیں۔ اور یہ چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یا جو روایات ملتی ہیں ان میں سے بندہ دیکھتا جائے تو بالکل وہی تصویر سامنے آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ میں اخلاق عالیہ کو ان کے اتمام تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ نیز فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو اپنے اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہیں۔ یعنی ایمان اب لے آئے، باقی چیزیں ہو گئیں، اپنے اعمال سیدھے کرنے ہیں، تو ان میں اب بہترین لوگ کون ہوں گے؟ جو اپنے اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہوں گے۔ یہی لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں،
قیامت کے دن آدمی کی میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز اچھے اخلاق ہی ہوں گے، اور بندہ مومن وہی درجہ حسن اخلاق سے حاصل کر لیتا ہے جو کسی شخص کو دن کے روزوں اور رات کی نمازوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ایک بیلنس رکھنا ہے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور ایک طرف مخلوق کے ساتھ جو اعمال ہیں وہ کس طرح سے رکھے جا رہے ہیں۔ تو دونوں چیزوں میں ایک طرف بتایا گیا کہ ایک بندہ ہے جو پوری رات کو نمازیں پڑھ رہا ہے اور دن کو روزے رکھ رہا ہے، اور دوسرا وہ لوگ ہیں جو اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنا رہے ہیں کہ وہ جن جن لوگوں سے جن کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے وہ ہر کوئی گواہی دے کہ یہ حسن اخلاق کی ایک ایک چلتی پھرتی تصویر ہے اس شخص کے بارے میں۔ تو بندہ مومن جو ایمان رکھنے والا مومن ہے، وہ اخلاق کا یہ درجہ بھی کر لے اس نے اخلاق کا، تو اس کو بھی وہ درجہ اس کے برابر حاصل ہو سکتا ہے جو دن کے روزے اور رات کی نمازوں سے ہو رہا ہے۔ تو اس سے چیز تھوڑی سی ذہن میں آ جاتی ہے کہ اس کے بھی کتنے فضائل ہیں، کہ اپنے اخلاق کو جو دوسروں سے متعلق ہیں وہ بہتر کیا جائے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلی یہ چیز آ جاتی ہے کہ اب مجھے پتا کیسے چلے گا کہ وہ ام، اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے، عمل صالح کی جو بات کی جا رہی ہے، تو وہ کون سے ہیں اخلاق، اور میں کیا کس طرح سے کروں؟ کیا مجھے بچپن میں جب میں پیدا ہوتا ہوں تو تبھی سے مجھے پتا ہوتے ہیں، یا میرا معاشرہ مجھے بتاتا ہے، یا کوئی اور چیز ہے اس پہ پس منظر؟ مجھے پتا کیسے چلے گا؟ تو کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ جو عمل صالح ہیں یہ ہمیں پتہ کیسے چلتے ہیں؟ کوئی ایسے کمنٹ، کوئی اندازہ بھی؟ نہیں، کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اوکے، یعنی کہ سچ بولنا ہے، صفائی رکھنی ہے، برے کام نہیں کرنے، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، یا ایک بالکل ایسی کامن لسٹ بندہ بناتا رہے، تو یہ ساری ایک اخلاقیات کے درجے کی چیز ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ والی چیز ٹھیک ہے، یہ والی چیز ٹھیک نہیں ہے؟ اور اس پہ بھی قرآن بالکل واضح ہے۔ اس نے کیا جواب دیا ہے؟ اس نے جواب الشمس کی جو صورت ہے، وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اس نے یہ بات بھی کلیئر کر دی، اور نفس یعنی جو ہمارے اندر انسانی شخصیت ہوتی ہے، روح جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، اور نفس اور جیسا اسے سنوارا، پھر اس کی بدی اور نیکی اسے سجھا دی کہ روز قیامت شدنی ہے، اس لیے فلاح پا گیا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ اور یہ وہ سوال کا جواب ہمیں مل رہا ہے کہ انسان کے لیے اب خیر و شر، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، برا عمل کیا ہے، اس کا جاننے کا ذریعہ کیا ہے۔ اور یہ وہ فلسفہ اخلاق، یعنی کہ اس کو فلسفی کے ٹرم میں ہر چیز کو سائیڈ پہ، دین کو سائیڈ پہ بھی رکھ کے دیکھیں تو یہ فلسفہ اخلاق کا سب سے بڑا بنیادی سوال ہے کہ یہ میرا معاشرہ مجھے بتاتا ہے، یہ میری ٹیچرز مجھے بتاتے ہیں، یہ میرے آس پاس کے لوگ مجھے بتاتے ہیں، یہ میرے پیرنٹس مجھے بتاتے ہیں، یا یہ مجھے خود بخود آتا ہے؟ تو قرآن اس کا جواب یہ دے رہا ہے کہ یہ چیز میں نے اس کے اندر ودیت کی ہوئی ہے۔ قرآن نے اس آیتوں میں واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، بالکل اسی طرح نیکی اور بدی کو الگ الگ پہچاننے کے لیے اس کے اندر ایک حاسہ اخلاقی، یعنی کہ ایک سینس رکھی ہے، اخلاقیات کی سینس جو اس کو عطا فرمائی ہے، جو جب وہ شعوری طور پہ، جب اگر وہ فطری طور پہ چلا ہے، اپنی فطرت کو اس نے آگے بڑھنے دیا ہے، اس کو مسخ نہیں کیا، جب شعور کی عمر کو جب وہ پہنچتا ہے تو یہ چیز اس کے اندر چھوٹی سی عدالت کی صورت میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ جب اچھا کام کرتا ہے تو اس کو تسکین ہوتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، خود پتہ چلتا ہے۔ کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کے اندر خود بری
فیلنگ آتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی، کچھ نہ کچھ خراب ہے، یہ اندر انسان کی عدالت رکھی ہوئی ہے۔ تو بات کیا ہے کہ محض انسان ایک حیوانی اور عقلی وجود نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ اخلاقی وجود بھی ہے، یعنی خیر و شر کا امتیاز وہ خود کر سکتا ہے، اور اس کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے دل و دماغ میں الہام کر دیا گیا۔ بعض دوسرے مقامات پہ بھی یعنی کہ بتایا گیا، اس کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے اسے خیر و شر کی راہ سجا دی۔ ہم نے کیا اس کو دونوں راستے نہیں سجائے؟ مطلب انہی الفاظ میں واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ مطلب آپ شروع سے دیکھتے جائیں، بالکل ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ بندہ انسان اپنے آپ کو خود جھانک کر دیکھے تو اس کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی اس طرح کی چیز ہے۔ اور مطلب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو جب قتل کر دیا تھا تو اس کے لاش کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ تو ظاہر ہے، مطلب کیا پتہ چل رہا ہے کہ ظاہر ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ احساس گناہ ہی کی وجہ تھی۔ اس کے آس پاس کوئی اور نہیں تھا، یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ کوئی آ کے کسی نے ڈانٹا تھا، اس کو کچھ کیا تھا۔ تو یہی معاملہ نیکی کا بھی ہے، انسان اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے اپنے اندر اس کی عزت و احترام کے جذبات پاتا ہے۔ اپنے لیے جب بھی کوئی معاشرت پیدا کرتا ہے، اس میں حق و انصاف کے لیے لازماً کوئی نہ کوئی نظام قائم کرتا ہے۔ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی ایک راستہ، کوئی ایک معاشرت بنتی ہے، کوئی ریاست ایک بنتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے قبائلی معاشرت تھی، تو ایک جرگے کی طور پہ ایک وہ چیز بنائی جاتی تھی، بھئی کوئی کسی کے خلاف زیادتی کرے گا تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اب عدالتیں بن گئی ہوئی ہیں، ابھی اور چیزیں بن گئی ہوئی ہیں، تو یہ انسان اس کے لیے کوئی نہ کوئی نظام بھی بناتا ہے۔ اب برائی کے حق میں بھی انسان بعض اوقات بہانے تراش لیتا ہے، لیکن جب بھی وہ بہانے تراش رہا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف اس کو تراش رہا ہے۔ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جب نفس انسانی کا پہلو، یعنی کہ اس کو قرآن نے نفس لوامہ سے بھی تعبیر کیا ہے، پوری صراحت کے ساتھ بتا دی ہے۔ اور کیا بتایا ہے یہاں القیامہ میں؟ بلکہ حق یہ ہے کہ انسان اپنے خود اپنے اوپر گواہ ہے، اگرچہ وہ اپنے لیے کتنے ہی بہانے بنائے۔ نہیں کوئی دوسرا آ کے اسے بتائے نہ بتائے، اس کو خود پتا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ یہ بنیادی چیز طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی، لیکن اللہ تعالیٰ اتمام نعمت بھی کرتے ہوتے ہیں کہ نہیں، نعمت پوری حد تک تمام کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہو کیا، کبھی کچھ اشخاص آ گئے، ان میں آپس میں حالات کی وجہ سے، زمانے کی وجہ سے اختلاف ہو گئے، تو اب اختلاف ہو گئے تو کچھ چیز تھوڑی سی وہ رہ جاتی ہے بیچ میں کہ کیا یہ چیز ٹھیک ہے، یا کیا باریک سا کہیں پہ ڈفرنس ہو، فرق ہو، تو وہ پتہ نہیں چلتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیج کے جہاں جہاں کسی بڑے اختلاف کا اندیشہ تھا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے خیر و شر کو بالکل واضح کر دیا۔ اور قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن میں بھی بیسیکلی وہ چیزیں بتائی گئی ہیں، یعنی کہ آپ اکثر سوال کیا جاتا ہے نا کہ ہر چیز قرآن پاک میں کیوں نہیں ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پہ اس کو بتایا ہے، ڈیٹیل بتائی ہے۔ وراثت کا قانون دیکھ لیں، بہت ڈیٹیل میں بتایا جا کے۔ حلال حرام والی جو بحث تھی کھانے میں، تو جو اس میں سوال کچھ پیدا ہو گئے تھے، تو وہ والی چیزیں تھیں۔ اور کچھ جو چیزیں ہیں ان کو بالکل ذکر ہی نہیں کیا۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس کی بنیاد ہے کہ اللہ نے کہا ہے اخلاقی وجود ہو، عقل دی ہوئی ہے، اس کے مطابق تم فیصلے کرو گے، تمہارے اندر والی عدالت تمہیں سیدھے راہ پہ رکھے گی۔ جہاں اختلاف ہو سکتا تھا، جہاں عقل کی لمٹ ہو رہی تھی، جہاں کوئی نزاع کا پیدا ہو سکتا تھا کہ کوئی بڑا خدشہ پیدا ہو جائے، وہاں پر پیغمبر اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن پاک نے وہاں پہ آ کے یہ چیزیں بیان کر دی ہیں پوری شرائط کے ساتھ۔ اور اسی لیے جب وراثت کا میں ایک ہی مثال دوں کہ جب قانون بیان ہوا ہے
کہ اس میں پوری ریشو پروپورشن اور یہ حصے اور وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، تو ساتھ یہ بتایا بھی ہے کہ تم یہ خود فیصلے نہیں کر سکتے تھے، تمہاری عقل یا تمہاری وہ جو چیز ہے وہ لمیٹڈ تھی، تم کس بنیاد پہ فیصلہ کرتے کہ ماں باپ تمہارے سے قریب ہے، اولاد تمہارے سے قریب ہے، بہن بھائی تمہارے سے قریب ہے، کس کو کتنا حصہ دینا ہے، کس کو کتنا حصہ نہیں دینا، تو قیامت تک بیٹھے رہتے، کوئی بیچ میں کوئی ایسا تم لائے عمل نکال ہی نہیں سکتے تھے جس پہ سارے راضی ہو جائیں، تو ادھر بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے آ کے فیصلہ کر دیا۔ تو یہ اب ہدایت بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں محفوظ ہے۔ انسان کے اندر جو چیزیں ہیں، اب یہ ہدایت جو آئی ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور باقی یہ ساری چیزیں علمی طور پہ یا عقلی علم سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ جو اعمال ہیں، پھر یہ جو فضائل اور رذائل، یعنی کہ نیک اعمال فضائل اور رذائل وہ جو اس کے بالکل برعکس کھڑے ہوئے ہوں، جس طرح سے توحید ہے تو اس کے مقابلے میں شرک کھڑا ہوا ہے، تو اس طرح کی چیزیں پوری قطعیت کے ساتھ متعین ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بہت اچھی مجھے ایک حدیث لگی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا بھی جاتا ہے، وہ خود انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو سب سے کم الفاظ میں ان کو جو فضیلت ملی تھی باقی انبیاء پر، کہ وہ سب سے کم الفاظ میں اپنی بات پوری طرح سے بیان کر دینا، یہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فضیلت ملی تھی۔ اور بہت سادہ الفاظ میں بہت اچھی چیزیں، جو ایک کمپلیکیٹڈ طور پہ کوئی فلسفے کو پڑھے، فلسفی کو پڑھے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ بالکل ایک پیارے انداز میں بتاتے ہیں۔ اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک تمثیل دی ہے یہی بات سمجھانے کے لیے کہ تم جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہو اس کے لیے ایک سیدھا راستہ تمہارے سامنے ہے، بالکل ایک سیدھی سڑک آپ ایسے سمجھ لے جا رہی ہے، بالکل ناک کی سیدھ میں، جس کی دونوں طرف دو دیواریں کھنچی ہوئی ہیں، یعنی دونوں سائیڈوں پہ دو دیواریں ہیں، دونوں میں دروازے کھلے ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں، سیدھی سڑک، دونوں سائیڈوں پہ دیواریں ہیں، ان دیواروں میں پردے پڑے ہوئے ہیں، اور راستے کے سرے پر ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ اندر آ جاؤ اور سیدھے چلتے رہو۔ اس کے باوجود کوئی شخص اگر دائیں بائیں کے دروازوں کا پردہ اٹھانا چاہے تو اوپر سے ایک منادی پکار کر کہتا ہے خبردار پردہ نہ اٹھانا، اٹھاؤ گے تو اندر چلے جاؤ گے۔ اور اب وہ بات واضح کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ راستہ اسلام ہے، صراط مستقیم ہم پڑھتے رہتے ہیں نا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہم ادھر ادھر نہ بھٹکیں، ہم بالکل سیدھے راستے پہ چلیں، وہ راستہ اسلام ہے۔ وہ دیواریں کیا ہیں؟ دونوں سائیڈوں پہ جو دیواریں ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں، دروازے اس کی قائم کردہ حرمتیں ہیں، اوپر سے پکارنے والا منادی خدا کا وہ واعظ ہے جو ہر بندہ مومن کے دل میں ہے، یعنی کہ جو اندر سے جو میری عدالت لگی ہوئی ہے وہ چیز ہے جو میرے اندر سے پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرو، یہ کام نہیں کرو، خبردار ادھر نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، جو ہر بندہ مومن کے دل میں ہے، اور راستے کے سرے پر پکارنے والا قرآن ہے، بالکل جو منزل پہ پہنچانا چاہتا ہے، منزل پہ کھڑی ہو کے پکار رہا ہے، بلا رہا ہے کہ سیدھے آتے جاؤ، سیدھے آتے جاؤ، ادھر ادھر نہ جانا، کوئی پردہ نہ اٹھانا، کیونکہ خدشہ ہے کہ پھر تم اندر چلے جاؤ گے اور پھر بھول جاؤ گے سیدھی راہ کو۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ حدیث سے بھی ہمیں واضح ہو گئی کہ ہر بندہ مومن کے دل میں جو بات کی جا رہی ہے خیر و شر کی، وہ یہ چیز ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں مطلب یہ چیز واضح بھی کی گئی ہے کہ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، یہ ماننے والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب دوسرا سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم نے نیک عمل کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ مشکل ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ آسان بھی ہو۔
اب کوئی مشکل کام کرنے کے لیے انسان کو آمادہ ہونا پڑتا ہے، انسان کو اپنے اوپر ایک چیز بتانی پڑتی ہے کہ نہیں یہ کام کرنا ٹھیک ہے، تو یہ مجھے کرنا چاہیے، بے شک مشکل ہے، لیکن وہ ٹریگر کیا ہے، وہ محرک کیا ہے جو انسان کو اپنے اخلاق کی اعمال کا تزکیہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے؟ تو انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھے یا کچھ سوچے تو کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ مجھے کیوں کرنا چاہیے اچھا عمل، مجھے پتا چل گیا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، کیوں میں اچھا عمل کروں؟ بتا سکتا ہے؟ جنت کے لالچ میں تو یہی کہوں گی، ہمیں آخرت پہ یقین جو ہے، نیک اعمال کریں، اور آگے ہم بچوں کو بھی یہی لالچ دیتے ہیں کہ آگے تمہارے محل تیار ہو رہے ہیں۔ ویری گڈ، مطلب ایک طرح سے بات ٹھیک ہے اور بالکل صحیح سمت میں ہے۔ صرف اسی چیز کو دیکھیں کہ خیر و شر کا شعور جب اندر رکھا ہوا ہے، جب پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی انجام ہوگا نا پھر، کہ جو اگر یہ چیز میرے شعور میں رکھی گئی ہے کہ یہ اچھا ہے یہ غلط ہے، تو دونوں کا انجام، دونوں کے نتائج یکساں تو پھر نہیں ہو سکتے نا۔ دونوں کے نتائج، کوئی اچھا عمل کر کے جائے اس کو بھی وہی کچھ مل رہا ہے، اور جو کوئی برا عمل کر کے جائے اس کو بھی وہی مل رہا ہو، یہ تو پھر نہیں ہونا چاہیے نا، یہ تو عقل بھی نہیں مانتی پھر۔ اور یہی وہ چیز ہے، احساس ہے کہ جو خیر و شر انسان کو دیا گیا ہے وہ دونوں کے نتائج اس کے لیے یکساں نہیں ہو سکتے، اور وہ یہ محسوس بھی کرتا ہے پھر کہ خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا شعور اپنے وجود ہی سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان دونوں کا نتیجہ بھی ان کے انہی کے لحاظ سے پھر سامنے آئے۔ اس سے پھر یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ انسان پھر کوئی شتر بے مہار نہیں ہے کہ جو کوئی عمل کرتے رہے اور بس وہ ہوتا رہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اعمال کے صلے میں پھر لازمن پھر سزا و جزا ہوگی۔ اور قرآن نے پھر اس کو یہاں پر مراد پر پہنچنے یا نامراد ہونے سے تعبیر کیا ہے، اور دل میں خوف اور لالچ کا ایک احساس انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو لالچ کا احساس ہمارے ذہن میں ابھی بات کی کہ پھر کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کا صلہ بھی پھر ملنا چاہیے، میں یہ چیز کر رہا ہوں تو پھر اللہ کی رضا مجھے حاصل ہونی چاہیے، اللہ کی رضا اللہ اپنی رحمت سے مجھے دے گا تو پھر مجھے جنت ملنی چاہیے، جنت ہونی چاہیے۔ اب میرا احساس پھر یہ مجھے بتاتا ہے، تو یہ لالچ ہے۔ اور دوسری طرف برا کام کرنے سے پھر خوف بھی آتا ہے کہ پھر اس کی سزا ملے گی، پھر اس کے اوپر پھر پکڑ ہوگی، اور اس پہ پھر جو جہنم کی چیز ہے وہ احساس بھی انسان کے خود پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ پھر وہ انسان کو مجبور کرتی ہے یا سٹیئر کرتی ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائے۔ جب پھر وہ ایمان لے آتا ہے، جب ایمان لا کر مسلمان ہو گیا، تو یہی چیز پھر خدا سے متعلق ہو جاتی ہے، یہی جو احساس میرے اندر ہے وہ خدا سے متعلق ہو جاتا ہے، اور یہی پھر کام جو میں کرتا ہوں خدا کے کہنے کی وجہ سے کرتا ہوں، پھر مجھے سمجھ آ جاتی ہے میرے اندر یہ جو چیزیں تھیں تو یہ خدا نے ہی رکھی تھیں، اور خدا جب روز جزا کا بتاتا ہے تو پھر مجھے اس پہ یقین آتا ہے کہ بھئی میری عقل بھی کہہ رہی تھی کہ یہ ہونا چاہیے، اور اب خدا نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ چیز ہے۔ اور پھر قرآن پھر یہی مطالبہ کرتا ہے، قرآن اس ٹائم، کہ اچھے اخلاق کی پابندی، برے اخلاق سے اجتناب کے لیے اب اصل جو محرک ہے وہ خدا کی محبت، صرف اس خدا کی محبت، اس کی رضا کی طلب، اس کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے، جو عالم الغیب ہے، دانائے راز ہے، واقف اسرار ہے، اور وجود کی ہر حرکت اور قلب و نظر کی ہر جنبش سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ چیز بھی قرآن پاک میں بہت جگہ بیان ہوئی ہے، مطلب سورہ روم میں دیکھ لیں کہ رزق میں کشادگی ہو تو قرابت مندوں اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اور بہترین نمونہ ظاہری سی بات ہے انبیاء علیہ السلام ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کا کیا ارشاد ہوا تھا، سورہ اللیل میں ہے،
جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ اسے تزکیہ حاصل ہو. یہ بہت بڑی چیز ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ مال دینے سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے، کہ انسان پاک صاف ہوتا ہے. کوئی برے اعمال ہو گئے، کچھ اس طرح کی چیز ہو گئی، یا بالکل نیک بھی ہیں، تو جتنا ہو سکتا ہے مال دو. غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، ان کو جو رشتہ دار ہیں، جو مسکین ہیں. کیوں؟ تزکیہ حاصل ہوتا ہے. اور انبیاء بھی اسی وجہ سے دیتے تھے. جو اپنا مال کس وجہ سے دے رہا ہے؟ اسے تزکیہ حاصل ہو، اور جس کی عنایت بھی کسی پر اس کے لیے نہیں کہ اسے بدلہ ملے، بلکہ صرف اپنے خدائے برتر کی رضا جوئی کے لیے، کہ اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے. اور یہ وہ چیز ہے جو پھر مجھے اس سے بالا تر کر دیتی ہے کہ میں لے کے اس کو احسان جتاؤں، اس سے پوچھوں اس نے صحیح استعمال کیا نہیں کیا، ڈانٹوں، یہ کروں وہ کروں. میں نے پیسے دیے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یا میں اپنا مال دیتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. میرا معاملہ اب اللہ کے ساتھ ہو گیا، بندہ جو مرضی کر رہا ہے اب اس کے ساتھ، وہ چیز ہٹ جاتی ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ اس کے بعد مطلب اگر روایات میں دیکھیں تو اچھے عمل کی بنیاد اچھا ارادہ ہے. اور اسی چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ انسان کے اعمال اس کی نیت پر موقوف ہیں. یعنی کہ اتنے بلیغ الفاظ میں یہ بات بیان کر دی. اور یہ چیز ہے، یہ محرک ہے جو انسان کی نیت کو بالکل آخری درجے میں پاکیزہ بنا دیتا ہے. چنانچہ پھر اس کا کوئی عمل بھی اس کے بعد فخر، نمائش، ریا، دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو وہ کس لیے ہے؟ کہ وہ انسان کو علائشوں سے پاک کر دے، اس کا تزکیہ کر دے. قرآن کی تعلیم کا سب سے مؤثر بیان ہوا ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا. وہ کیا کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، اب یہ غور سے سننا، یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں بتائی جا رہی ہے جن کے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو مرتے ہی ان کو اللہ کی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اور نیت کتنا بڑا اس کے اندر عمل کردار کرتی ہے، کہ سب سے پہلے ان لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا جو قرآن کے عالم تھے، یا جہاد میں مارے گئے تھے، یا جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا. انہیں لایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں انہیں یاد دلائے گا، وہ ان کا اقرار کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم ان میں کیا کرتے رہے؟ عالم کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور لوگوں کو آپ کی طرف بلانے کے لیے قرآن سناتا رہا. مجاہد کہے گا میں آپ کی راہ میں لڑا اور مارا گیا. دولت مند عرض کرے گا میں نے ہر اس موقع پر خرچ کیا جہاں آپ خرچ کرنا پسند کرتے ہیں. اب سنیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب جھوٹے ہو، تم تو یہ سب اس لیے کرتے رہے کہ لوگ تمہیں عالم اور بہادر اور سخی کہیں. سو دنیا میں تمہیں یہ کہہ دیا گیا، یعنی جو اجر تم چاہتے تھے، جس چیز کے لیے تم کر رہے تھے، جو نیت تمہاری تھی کہ تمہیں عالم کہا جائے، تمہیں بہادر کہا جائے، تمہیں دولت مند کہا جائے، سخی کہا جائے، تو وہ دنیا میں لوگوں نے تمہیں کہہ دیا. چنانچہ حکم دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. یہ سب سے پہلے ان لوگوں کا فیصلہ ہو رہا ہے جو قرآن کے عالم ہیں، جو جہاد کر کے شہید کے رتبے کے لیے یا اس چیز کے لیے گئے، اور جو سخی جو اپنا مال خرچ کر رہے ہیں. یہ وہ چیز دیکھیں کتنی بیان ہو گئی کہ جب آپ ہماری نیت میں ہی وہ ٹھیک نہیں تھی، ہماری نیت میں ہی ریاکاری یا نیت میں ہی وہ چیز تھی، تو میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا تھا. میں پھر کیا کر رہا ہوں؟ میں ان فوائد کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کے لیے مجھے وہ دنیا میں مل گئے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور تیسرا اب اہم سوال کہ ایک تو ہم نے کر لیا کہ بھئی خیر و شر ہمارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کو وہ چیز کر دی، وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ اعمال صالح کون سے ہیں، اچھا عمل کون سا ہے، برا عمل کون سا ہے، وہ میرے اندر ہے. کچھ بھی چیزیں رہ گئی تھیں تو انبیاء علیہ السلام نے آ کے بتا دی گئی. اب پھر تھا کہ بھئی میں وہ والی چیز جو ہے خیر و شر والی، تو
وہ کس وجہ سے اس کے پیچھے محرک کیا ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، تو وہ پتہ چل گئی کہ بھائی خوف اور طمع، یعنی کہ ان کا انجام بھی اس طرح سے ہونا ہے۔ اب یہ والی چیز ہے کہ جب دنیا میں کر رہا ہوتا ہوں وہ والے اعمال، نیک اعمال میں کر رہا ہوتا ہوں، تو اس سے حاصل کیا ہو رہا ہوتا ہے دنیا کے لحاظ سے؟ اگر میں پوچھوں کہ میں نے نیک عمل کیے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور وہ والی چیز تو کر رہا ہوں، لیکن اس کا مقصود بیسیکلی کیا ہے وہ بھی تھوڑا پہلے آ بھی چکا ہوا ہے ہلکا پھلکے انداز میں، وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بچے مال کرنے ہیں تو بس کرنے ہیں، اب ٹھیک ہے، کوئی کرنے کی یعنی کہ کوئی بوجھ، یا یہ کہ نیک عمل کر کے مجھے خوشی مل جاتی ہے تو بس وہ خوشی مل رہی ہے تو بس وہ یہی وجہ ہے کہ وہ خوشی ملتی ہے انسان کو، یا کیا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے مختلف جوابات لوگوں نے دیے ہیں۔ ایک گروہ یہی چیز کہتا ہے کہ وہ خوشی ہے، وہ ایک سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے انسان کو، جو ایک اچھا عمل کر کے آتا ہے، کسی غریب کی مدد کر کے آتا ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے کے آتا ہے، کسی کی دلجوئی کر کے آتا ہے، عیادت کر کے آتا ہے، تو اس کو خود ایک تسکین سی ملتی ہے۔ تو ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ خوشی ہے جو اس کا مقصود ہے۔ دوسرا کیا کہتا ہے؟ وہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ کمال ہے، یعنی کہ کمال اس چیز کو کہتے ہیں کہ جمال و کمال کی بحث میں ہم دیکھیں کہ پرفیکشن کی طرف لے کے جاتا ہے، مجھے بہتر سے بہتر کی طرف کرنے کے لیے مجھے یہ چیز کی جاتی ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ فرض برائے فرض ہے، یعنی کہ فرض ہے، مجھے کہا گیا یہ کرنا ہے تو بس کرنا ہے، تو اب میں اس پہ زیادہ غور ہی نہیں کرتا۔ تو اب قرآن پاک میں اگر ہم یہ چیزیں دیکھیں تو سورہ شمس کی ان آیتوں سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نیک اعمال ہیں ان کا مقصود کیا ہے؟ اس کا مقصود تزکیہ ہے۔ تزکیہ وہی کہ ہم ایک روحانی صفائی ہمارے اندر، اخلاقی تزکیہ، وہ چیز ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں خدا کی ابدی بادشاہی انسان کو حاصل ہو جائے گی، کہ جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں ایک ابدی زندگی ہوگی، ایک طرح کی بادشاہت ملی ہوگی، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کرو گے، تو یہ وہ نتائج ملے گا اپنے آپ کو تزکیہ کرنے کا، پاک صاف کرنے کا۔ یہ بہت جگہوں پہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ دین جو کرنے کے لیے آیا ہے بنیادی طور پہ وہ تزکیہ کرنے کے لیے آیا ہے، وہ ہمارے اعمال کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے علم کو، یعنی ایمان علم کی اس میں آ جاتا ہے کہ میرا علم پاک صاف ہو گیا تو میں نے خدا کو پہچان لیا، میں نے خدا کو پہچان لیا تو پھر میرا تعلق اس کے ساتھ ہو گیا اور میں اس کو بہتر سے بہتر تر کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی، میں نے، میرا عمل پاک صاف ہو گیا تو میرا دل بری چیزوں سے، حسد سے، کینے سے، جھوٹ سے، ان چیزوں سے پاک ہو گیا۔ اور یہ جب علم و عمل کی پاکیزگی ہو گئی تو نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جنت وہ مجھے ملے گی، جس میں ایک طرح سے ابدی بادشاہی ہوگی، انسان اپنے کمال کو بھی پہنچ جائے گا، حقیقی خوشی بھی اس سے ملے گی، اور ادائے فرض کا عمل بھی اس لحاظ سے مطلب بے غرض ہی ہوتا ہے کہ اسے فرض برائے فرض کہا جائے، تو اس کا صلہ انسان کو اسی وقت حاصل ہو جاتا ہے جب اپنے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے اور اسے پھر راضیتم مرضیہ کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور میری یہ درخواست ہے آپ لوگوں کا کہ اپنی زندگی کا مقصد اس چیز کو بنا لیں۔ میں نے جب ہم نے شروع کیا تھا تو میں نے یہی بات کہی تھی کہ قرآن پاک سٹارٹ کرتے ہوئے زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ جب ہم اللہ کے حضور شامل ہوں، پیش ہوں، جا رہے ہوں، تو یہ لفظ ہمیں سننے کے لیے مل جائیں جس میں کہا جائے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا اور تو مجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ میری زندگی کا، اس پوری زندگی کا حصول ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز سورہ الفجر میں کس طرح سے بتائی گئی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مومن لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ اس دنیا سے وہ
پردہ اوڑھتے ہیں، جیسے ہی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جو فرشتے لے کے انہیں جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا بشارت دی جاتی ہے اس ٹائم پہ. کیا کہا جاتا ہے؟ اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی، سو میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو. یہ اس پوری زندگی کا حصول ہے. جتنی مرضی پریشانیاں آئی ہوئی ہوں گی، جتنی مرضی ٹینشنیں آپ کو اس دنیا میں حاصل ہوئی ہوں گی، یہ وہ لمحہ ہوگا جس پہ آپ اس پوری زندگی پہ آپ مطمئن ہو جاؤ گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آزمائش میں ڈالا تھا، میں اس آزمائش پہ پورا اترا ہوں، پورا اتری ہوں، اور پھر اب میں یہاں پہ آئی ہوں تو مجھے یہ جملہ سننے کو مل گیا ہے، ایک نفس مطمئن اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی، سو میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں شامل ہو. اب مطلب اس کی ایکسپلینیشن میں استاد امین احسن اصلاحی کیا لکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحسین و آفرین کا کلمہ ہے. ان لوگوں کو خطاب کر کے یعنی کہ ارشاد ہوگا کہ شاباش، تمہارے رب نے جس میدان امتحان میں تمہیں اتارا اس میں تمہاری بازی نہایت کامیاب رہی. اب تم اپنے رب کی طرف سے اس سرخروئی کے ساتھ لوٹو کہ تم نے ثابت کر دیا کہ تم ہر طرح کے نرم و گرم حالات میں اپنے رب سے راضی اور مطمئن رہے، اور ساتھ ہی تمہیں یہ سرفرازی بھی حاصل ہوئی کہ تم اپنے رب کی نظروں میں پسندیدہ ٹھہرے. جس طرح تم اپنے رب سے کسی مرحلے میں گلہ مند نہیں ہوئے. سوچیں ذرا کہ جس طرح تم اپنے رب سے اپنے زندگی میں آنے والی آزمائشیں، مراحل ہیں، کسی مرحلے میں گلہ مند نہیں ہوئے، اسی طرح تمہارے رب نے تم کو بھی کسی مرحلے میں اپنے معیار سے فروتر نہیں پایا. تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی. یہ اس پوری دنیاوی زندگی کا ایک طرح سے نچوڑ ہے کہ یہ مجھے ادھر جا کے اگر حاصل ہو جاتا ہے تو بس میری زندگی تو تھی ہی اس کی کے لیے. اور اب تھوڑا سا اس کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اعمال ہیں کیا. آج پورا تو نہیں ہو سکے گا، ہمارا کچھ ہی ٹائم رہ گیا، تو میں صرف اس کی ایک اصول جس کو کہتے ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں، اور وہ انتہائی اہم آیت ہے. اور وہ اب غور کیجئے گا، جو جمعہ پڑھنے جاتے ہیں یا سنتے ہیں، خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ جمعے میں یہ آیت مسلمانوں کی اس میں شامل کی گئی ہے، یہ جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اتنی اہم آیت ہے. اور یہ بنیاد واضح کی جا رہی ہے، یعنی ڈیٹیل نہیں، ابھی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ کل کر لیں گے، لیکن آج صرف اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہیں کیا، بنیاد کیا ہے. بے شک سورہ نحل کی آیت ہے، بے شک اللہ اس میں عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے. 3 اچھی چیزیں اصول کے طور پہ بنیاد بنا کے بتا دی گئی ہیں: عدل، احسان، قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے. اور 3 چیزیں جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم یاد دہانی حاصل کرو. یہ وہ بنیاد بنی ہے، بنیادی اصول ہے قرآن کی ہدایت کا. یعنی کہ انسان کی فطرت میں جو فضائل یا اخلاق کو پانے یا جن بری چیزوں سے بچنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے، ان کی بنیادیں اس میں واضح کر دی گئی ہیں. خیر و شر کے اصول بھی بالکل فطری ہیں، خدا کے دین میں وہی رہے ہیں. تورات کے جو احکام عشرہ ہیں، 10 کمانڈمنٹس اس کو کہتے ہیں، تورات میں جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے، تو احکام عشرہ یہی 10 چیزیں ہیں جو قرآن میں بھی اخلاقی احکام کی اس میں تفصیل کی گئی ہے. عدل ہے، یہ وہ چیزیں اس میں ڈیٹیل میں دیکھنے والی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ عدل، احسان، یہ ایک لفظ سے بڑھ کر بہت بڑے معنی اس میں رکھے ہوئے ہیں. انصاف والی چیزوں کا اور وہ چیزوں کا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں واضح کرنے کی ہیں، لیکن آج کا ہمارا ٹائم ختم ہو گیا.
تو ہم انشاءاللہ کل اسی سے کنٹینیو کریں گے اور وہ ان کی تفصیل میں دیکھیں گے کہ وہ پھر مزید 10 کمانڈمنٹس یا وہ 10 چیزیں احکام عشرہ قرآن پاک کے نزدیک میں کیا ہے. یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں.